نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دیکھنے والے تمام ناظرین، آپ حضرات کو اس بات کا علم ہے کہ سابق میں ایک ویڈیو اپلوڈ کی گئی تھی جس میں اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ ہم باقاعدہ طور پر ایک کلاس فقہ کی ابتدا کر رہے ہیں، جس میں ہم ایک مشہور کتاب حاشیہ طحطاوی جو مراکع الفلاح کے اوپر ہے اور مراکع الفلاح شرح ہے نور الایضاح کی، ہم باقاعدہ طور پر کتاب سے مسائل بیان کریں گے اور یہ بالترتیب سبق چلیں گے، اس کے اسباق ہوں گے۔ ایک تعارفی ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے اور اس کے اندر تعارف ہو چکا ہے، آج سے اسباق کی ابتدا ہے، لیکن فقہ پڑھنے والے طالب علم کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ چند فقہی اصطلاحات کو جان لیں، جس کے بعد ان کو مسائل سمجھنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ تو ان فقہی اصطلاحات کا بیان ہوگا، ان کی تعریفات ہوں گی کہ شریعت میں یہ جو الفاظ ہیں، یعنی فرض، واجب، سنت اور سنت موقدہ اور اسی طرح سنت غیر موقدہ، اسی طرح مستحب، مندوب وغیرہ، یہ کیا چیزیں ہیں، آپ نے علماء سے سن رکھا ہے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں جو اہم مصطلحات ہیں فقہ کی، ان کو جاننا ہر طالب علم کے لیے ضروری ہے، جیسے فرض، واجب، سنت، مستحب، حرام، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی، مباح، شرط، رکن، فساد اور بطلان، یہ جو چیزیں ہیں ان کا جاننا ضروری ہے۔ اب ایک ایک کر کے اس کی تفصیل بیان ہوگی۔ فرماتے ہیں الفرض ما طلب الشرع فعلہ طلبا جاذبا وثبت الطلب بدلیل قطعی لا شبہۃ فیہ کالقرآن والسنہ والاجماع والمتواتر وهو اعلی مراتب التکلیف الشرعی مثالہ کالامر بالصلاة والصیام من انکر الفرض فقد کفر وخرج عن الاسلام اما من ترکہ من غیر انکار فقد ارتکب حراما وعلیہ العقاب من اللہ تعالی۔ فرماتے ہیں کہ فرض کیا ہے؟ بولتے ہیں کہ فرض جو ہے، فرض ایک ایسا حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ جس کو شرع نے آپ سے طلب جازم کے ساتھ مانگا ہو۔ طلب جازم یعنی ایک ایسی طلب کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی نرمی نہ رکھی ہو، بلکہ ہر حال میں اسے کرنا ہے۔ وثبت طلب بدلیل قطعی، اور وہ طلب جو ہے وہ کسی قطعی دلیل سے ثابت ہو، یعنی وہ دلیل جو قرآن کی ہو یا تواتر وغیرہ سے ہو۔ آگے جا کے اس کی وضاحت فرماتے ہیں لا شبہۃ فیہ، جس میں کوئی شبہ نہ ہو، کوئی بھی شک اور شبہ اس کے اندر نہ ہو۔ فرماتے کہ وہ دلیل شرعی جو ہے جیسے کل قرآن و سنت والاجماع والمتواتر، یعنی کہ ان دلیل قطعیہ میں سے کسی ایک سے وہ ثابت ہو، کس سے؟ قرآن سے یا سنت متواترہ سے اور اجماع سے۔ اور یہ اعلیٰ وہو اعلیٰ مراتب التکلیف الشرعی، یہ شرعی جو تکلیفات، مطلب وہ احکام جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو مکلف بنایا ہے، ان میں سے یہ سب سے اعلیٰ مقام اور مرتبے کا حکم ہے، یعنی فرض۔ مثالہ کالامر بالصلاة والصیام، اس کی مثال جیسے اللہ نے نماز اور روزے کا حکم وغیرہ جو قرآن میں دیا ہے، اور اسی طرح زکوٰۃ کا ادا کرنا اور حج وغیرہ جتنے بھی احکامات ہیں یہ اسی فرض میں آتے ہیں۔ ومن انکر الفرض فقد کفر وخرج عن الاسلام، جو انکار فرض کرے وہ کافر ہو جائے گا اور اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اما من ترکہ من غیر انکار فقد ارتکب حراما، لیکن جو فرض چھوڑ دے لیکن انکار نہ کرے، بس ایسی سستی اور کمزوری کی وجہ سے چھوڑتا ہے، تو وہ ایک حرام کا مرتکب ہوا۔ وعلیہ العقاب من اللہ تعالی، تو اس کو اللہ کی طرف سے عذاب ملے گا، لیکن یہ کافر نہیں ہے۔